السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیض ہے. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹلس میں پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے کچھ پیشنٹ جو ہیں وہ جب اپنے ڈاکٹر سے فزیشین سے بات کرتے ہیں تو ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بڑا ہی کنفرنٹنگ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ایکسپرٹس ڈاکٹرس ہیں، ایون ایلیجیبل ڈاکٹرس ہیں، دے پوزیس انف ایکسپرٹیز. وہ لوگ جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کام کرنا پسند نہیں کرتے. آئدر دے ورک ان دے آن کلینکس اور آن ہاسپٹلس اور دے ورک آن دے گورنمنٹ جابس. اینڈ وٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو بہت سارا طبقہ آتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں چیک کرنا آسان ہوتا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ہے وہ بہت رش ہوتا ہے، لائنس میں لگنا پڑتا ہے یا ٹائم جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. بہت ساری پاپولیشن جو ہے ہماری، ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اپنی ایگو کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ان کی جو سیلف ایگو ہے وہ ہرٹ نہ ہو، ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جائے. اوکیجنلی ایسے پیشنٹ جو ہیں ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی آتے ہیں. وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ بہت ورڈ ہوتے ہیں اپنے پیشنٹس کے بارے میں، اینڈ آپ لوگوں کو بہت آپ لوگ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، پینک موڈ میں ہوتے ہیں. آپ اس چیز کو بلیو نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ اس اسٹیج میں ہے، خدا نہ خاصہ کوئی ٹرامیٹک کیس ہے یا کوئی کرٹیکل سچویشن ہے، آپ کا پیشنٹ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے. تو آپ اپنے فزیشنس کے لیے بھی اکثر بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایشو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ فزیشنز جو ہیں، ڈاکٹرس ہیں، تو آپ کی مداخلت سے یا آپ کے ان سب چیزوں سے کتنا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آج جو ہے نا میں ایک بہت ہی مزے کی بات کروں گی. وہ بات یہ کہ ہمارے جو ہے وہ کچھ پیشنٹس کے ایسے سچویشنز کے علاوہ جو کیجول چیک اپ کے لیے آتے ہیں، نارمل چیک اپ کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ بھی بہت زیادہ پروٹوکول ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت زیادہ فیس بھری ہے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں. یا اگر آپ ایسے پیشنٹس اگر کبھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئے، ایسے ڈاکٹرس جو گورنمنٹ سیٹرس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی آ جائیں، تو ان کو اپنی نا علاج سے زیادہ اس بات پہ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر نے پروٹوکول دیا یا نہیں. اکثر اوقات جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو فزیشین جو ہیں وہ آپ کو جو اتنا ٹائم جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی پیشنٹس کو 30 منٹس یا 40 منٹ یا 20 منٹس بہت دینا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے خود ایک جو ہے اپنی پوری لائف جو ہے آئی کین انڈرسٹینڈ میرے رورل ہیلتھ سینٹرس میں کام کیا جہاں میں 200 پیشنٹس ڈیلی چیک کرتی تھی. پھر میں نے جو پیری فری میں اس رورل ہیلتھ سینٹر میں 12 ڈفرینٹ ولیجز سے میرے پاس پیشنٹس ریفر ہو کے آتے تھے. اور پھر میں نے اپنی گورنمنٹ سروس میں نے سول ہاسپٹل میں کام کیا جو کہ THQ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. اس میں ایک فزیشین ہوتا ہے اینڈ جس سٹی میں نے کام کیا وہاں سے تقریباً 126 ولیجز سے پیشنٹ جو ہیں اکثر ریفر ہو کے آتے تھے. تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک پوزیشن بیٹھا ہے اور دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ پیشنٹ چیک کر رہا ہے. اینڈ ہارڈلی ہمارے لیے پاسبل ہوتا تھا کہ 2 سے جو ہے 3 منٹ یا 1 منٹ آپ پیشنٹس کو دے پاتے تھے. لیکن اسٹل میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں پیشنٹ کو رائٹ کر کے دوں. اگر ہائپر ٹینشن ہے، پیشنٹ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو میں نہ صرف اسے اورلی بتاتی تھی کہ آپ نمک نہ لیں یا ایسے نہ کریں، بلکہ لکھ کے بھی دیتی تھی. اگر شوگر ہے تو میں لکھ کے دیتی تھی اتنی شوگر یہاں سے یہاں تک ہوگی تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کی نارمل ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی تو یہ ہوگی. پھر میں ایون ڈائٹ پلان بھی انہیں بنا کے دیتی تھی. آئی واز فارچونیٹ انف کہ میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے نیوٹریشنسٹ کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں یہ مجھے اپرچونیٹی ملی ہمارے بیچ کو کہ ہم ڈائبیٹک کلینک جب کر رہے تھے تو ہم نیوٹریشنسٹ سے ڈائٹ پلان بھی سیکھتے تھے. تو کیلریز ریڈکشنس، لیس فریکوینٹ فوڈ لینا ہے، اور یہ سب جو چیزیں تھیں وہ پیشنٹس کو
پراپر اورلی بتانے کے ساتھ ساتھ گائڈ کیا جاتا تھا. پھر انہیں میں بتایا کرتی تھی کہ آپ نے نیکسٹ ویک آنا ہے تاکہ پیشنٹس کی کمپلائنس کو ہم چیک کر سکیں. یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسٹل میں نے اپنی لائف میں کچھ ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو آئی کال دیم دیٹ ایجوکیٹڈ ایگوئسٹک پیپل. لائک یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے انہیں پراپرلی جو ہے وہ ایک دفعہ چیز گائڈ کی ہے تو اسے فالو بھی کریں گے, وہ لوگ آپ کو کنفرنٹ کریں گے. فار انسٹنس میں نے ایک پیشنٹ کو میری فیملی میں لائک آئی ایم فرام اپر مڈل کلاس فیملی, تو میری فیملی میں خود میری مدر میری سبلنگس جو ہیں میں نے ریئلائز کیا ہے کہ انہیں انیشلی نہ ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ 5000 بھر کے جو ہے ایک فزیشین کو چیک نہیں کروا لیتے تھے. حالانکہ میڈیسن جو ہے وہ انہیں وہی پرسکرائب کرتے تھے وہ فزیشین جو میں انہیں ایڈوائز کرتی تھی یا لکھ کے دیتی تھی. لیکن یہ ہوتا تھا کہ ان دی وانٹ پروٹوکول, دے وانٹ ٹو بی لائک انہیں یہ فیل ہو کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر کو چیک کرا کے آئے, بہت زیادہ پیسے دے کے آئے. تو ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں اکثر آپ کو ایک تو پروٹوکول ڈیمانڈ کرتے ہیں, دے وانٹ کہ آپ ان کی طرف پراپر طریقے سے دیکھیں اور ان کو پراپر کاؤنسل کریں, ان کی بات کو پورا سنیں. ایون آپ ان کی 2-3 سمٹمز جو ہیں ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسے وہ سن کے یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کیا ایشو ہے, کیونکہ سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں وہ اس سے زیادہ ایک فزیشین کی اپنی کلینکل ایگزامینیشن ہوتی ہے. اس کلینکل ایگزامینیشن سے وہ بہت کچھ جج کر لیتا ہے. موسٹلی جو میں اپنے پیشنٹ کو اکثر دور سے بتا دیتی تھی, وہ ابھی ایمرجنسی میں بیٹھی ہوں اور وہ آ رہے ہیں اور میں پلیز اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ مسئلہ ہے. ایون میں کچھ پیشنٹس کو جو کرونک ہائپرٹینسو ہوتے تھے تو میں ان کی کچھ ایسی چیزیں تھی سائن اینڈ سمپٹمس یا کلینکل چیزیں لکھ لیتی تھی کہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ اچھا اس پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ہی وڈ مسٹ بی ہائپرٹینسو, ہی وڈ مسٹ بی ڈائبیٹک, یا اس کو ہی مسٹ ہیو سیروٹک لیور. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلینکل ایکسپیرینس سے آتی ہیں جب آپ ڈفرینٹ نمبر آف پیشنٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کنٹریز میں ایون فارن کنٹریز میں جو ہے وہ اس بات کو صرف اس بات کو ویلیو کیا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر FCPS ہے یا اس میں ایک کنسلٹنٹ ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ڈاکٹر نے کتنا زیادہ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, نمبر آف پیشنٹس کتنے دیکھے ہوئے. ہماری میں نے جو ہے اپنی کیس میں لائک انیشلی میں نے اپنی ٹریننگ اسٹارٹ نہیں کی کیونکہ میں پیری فری میں اتنے زیادہ نمبر آف پیشنٹس دیکھتی تھی, اتنے زیادہ نمبر آف پیشنٹ دیکھتی تھی. آئی یوز ٹو تھنک کہ لائک اگر میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی تو آئی وڈ بی لوکنگ ایٹ 2-3 بیڈس یا آئی وڈ بی لوکنگ اونلی ان لمیٹڈ کیسز, بیکاز ایک ٹرشری کے ہاسپٹل میں آپ کے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے ٹریننگس ہوتے ہیں, اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف پیشنٹس ڈاکٹرز بھی زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ پیری فری میں ایک فزیشین ہوتا ہے, اس کو بہت سارے پیشنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. تو میرے کیس میں بھی ایسے تھا. آئی واز تھنکنگ کہ میں سیروسس کے اتنے پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, اسائٹس کے اتنے پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, میں اتنے زیادہ ڈائبٹیز پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, اتنے زیادہ ہائپرٹینسو پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, میں آنکالوجی کے پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, میں ہارمونل ایشوز کے ساتھ پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, میں تھائرائڈ پیشنٹ دیکھ رہی ہوں, میں ان پیشنٹ بھی کر رہی ہوں, میڈیسن بھی کر رہی ہوں, پیڈیاٹرک بھی کر رہی ہوں, پھر میں ایمرجنسیز بھی کر رہی ہوں. لائک آئی واز لرننگ لائک ہیل. آئی واز ڈوئنگ پرائمری کیئر یونٹ, ہیپیٹائٹس کلینک, اینڈ سب ڈپارٹمنٹ میں ایکسپیرینس کے بعد میں نے فیل کیا کہ نا آئی ایم کانفیڈنٹ, آئی کین ٹریٹ مائی پیشنٹ بیسٹ. تو اس طرح کی اس میں میرے پاس ہمارے پاس جو ہے اکثر فزیشین پر ہر طرح کے پیشنٹس آتے ہیں. ہر فزیشین کا جو ہے اپنا اسٹائل ہوتا ہے, ہر کسی فزیشین کو تھوڑی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے یا کسی کو اپنے پیشنٹ کا کوئی اسٹائل پسند نہیں آتا. اچھے فزیشنس کو جو ہے نا وہ ہر طرح کے پیشنٹ جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا پیشنٹ نہیں پسند ہوتا. وہ کون سا پیشنٹ جو کنفرنٹ کرتا ہے. ایک لائک آپ نے ایک پیشنٹ کو ایک میڈیسن دیا, لائک وہ پیشنٹ ہائپرٹینسو ہے یا ہائپر ٹرائگلیسیریڈیمیا ہے, ہائپر لیپیڈیمیا, اس پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے, اینڈ دیٹ پیشنٹ یا اسے مسکولر اسکیلیٹل پین ہے, کوئی بھی کیس لے لیں, اور اس پیشنٹ کو پین ہے یا ہیڈ ایک ہے, ناؤزیا ہو, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میڈیسن لینی ہے, اینڈ اسٹل ہی اور شی از ناٹ ٹیکنگ میڈیسن. وہ آپ کو کنفرنٹ کرتا ہے کہ اچھا اس میڈیسن میں تو یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اس کو پیشنٹ کو سپوز میں نے ایک پیشنٹ کو اینٹی ہائپرٹینسو پرسکرائب کی, اینڈ شی سیڈ ٹو می
آئی ایم پلاننگ ٹو بیکم پریگنینٹ اور لائک دیٹ، یہ میڈیسن تو نہیں لیتے. لائک آپ اپنی جو ہے ایشوز جو ہیں، سمٹمز جو ہیں، ڈاکٹر سے ڈسکس ضرور کریں، لیکن اس کو کنفرنٹ نہ کریں، اس کو یہ نہ بتائیں کہ بھئی یہ چیز ایسے تو نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے. آف کورس ایک ڈاکٹر جو ایک فزیشین کی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اتنے سال کے ایکسپیرینس لے کے بیٹھا ہے، تو وہ ڈاکٹر obviously اس کے پاس بہت سارا نالج ہے. آپ ایک گوگل سے چیز دیکھ کے آتے ہیں، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو یوں آپ کا پوچھنے کا طریقہ اپنے فزیشین سے یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ پلان کر رہی ہوں یا میرے یہ ویوز ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹرز کو جو اکثر لوگ فیل کرتے ہیں، ایون کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ بالکل نان میڈیکل فیلڈ سے ہیں، لیکن وہ خود سے پرسکرائب میڈیسن لے رہے ہیں، خود کو ایڈوائز کریں، خود سے اینٹی بایوٹکس کریں. ٹرسٹ می، ہمارے پاس ایک 17 سال کا بچہ ہے، ایک 13 سال کا بچہ ہے، اینڈ جب اس کی اپنے بلڈ کلچر رپورٹ کرائی تو سب اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ تھا، سوائے ایک اینٹی بایوٹک تھی کہ وہ میرونم اور ایمیپینم تھی، اور وہ اینٹی بایوٹک براڈ اسپیکٹرم ہے اور ہم وہ جو ہے میڈیسن لاسٹ اسٹیج پہ دیتے ہیں. واٹس دا ریزن آف دیٹ؟ کیوں لوگ جو ہیں، کیوں ہماری پاپولیشن میں چھوٹے چھوٹے بچے اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہیں؟ کسی کو پیٹ خراب ہے، الٹی ہے، آپ اپنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹک سیرپس دیتے ہیں، خود سے میڈیسن میڈیکل اسٹورز پہ خود ہی کو ایڈوائز کرتے ہیں، خود ہی سے لیتے ہیں. انفارچونیٹلی جہاں ہماری کنٹری میں ہمیں بہت ساری سروسز حاصل ہے، فری میڈیکل چیک اپس، فری ہمیں بہت ساری میڈیسن فری مل جاتی ہیں، ایک جو بری عادت ہے وہ ہماری خود کو سیلف پرسکرائب کرنا ہے. ہم خود سے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں اور خود کو میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں. سیکنڈلی جو میں نے ایک بات فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ میڈیکل اسٹورز والے بھی آج کل ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہیں، واہ جی ماشاء اللہ. انہیں ہیومن باڈی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، دے آر جسٹ بلانگ ٹو فارماسیوٹیکل کمپنیز، they have to run their pharmacy and then they are just giving the antibiotic. الٹیمیٹلی جو سفر کرتے ہیں نا، آپ کی باڈی سفر کرتی ہے، آپ خود سفر کرتے ہیں. اکثر آپ لوگ خود سے جو ہے اسکن کریمس خود کو پرسکرائب کر رہتے ہیں، وائٹامن اے کریم، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آپ کی نیورو ڈیولپمنٹ بچوں کی اور اس پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. آپ کے بچوں میں آپ کے جو نیو بورنس ہیں، اگر آپ پریگنیٹ ہیں، کوئی بھی ایسی اسکن کریمز لگا رہے ہیں، کوئی ایسی میڈیسن لے رہے ہیں، اس کی بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں. تو کیا یہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، میں بہت دن سے سوچی تھی کہ اس پہ لازمی بات کریں گے. یہ ویڈیو میں نے تب بنائی جب ریسنٹلی، ابھی کل ہی کی بات ہے، کہ مجھے کسی نے کنفرنٹ کیا ایک پیشنٹ نے، اینڈ آئی ریئلائز دس ٹائپ آف مائنڈ سیٹ دے وڈ ناٹ چینج لٹرلی. دا ایگوئسٹک پیپل، دا پیپل ود دس مائنڈ سیٹ کہ بھائی میں تو یہ ہوں، میں یہ ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، اینڈ اگلے بندے کو اس کی ویلیو اور اس کی رسپیکٹ نہ دینا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے. لٹرلی آپ بات مانیں کہ یہ سب سے بڑی جو جہالت ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو خود اتنی ویلیو دیتے ہیں اور اگلا بندہ جو ڈگری لے کے بیٹھا ہے، اتنی ایجوکیشن کے ساتھ ہے، آپ اس کو بالکل نل اوائڈ کریں. اس کی ویلیوز، اس کی بلیو، اس کی رسپیکٹ کو آپ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی ویلیو، اپنا رسپیکٹ میں لگے ہوئے. تو یہ جو ہے وہ ایک آپ کی ایک میں کہوں گی کہ ایک برا مائنڈ سیٹ ہے، بری عادت ہے. آپ کو اسے چینج کرنا ہے. آپ اسے چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں، سیلف ریئلائزیشن کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ بھائی آپ کو کمیونیکیشن اپنی جو ہے وہ بہتر کرنی ہے، آپ کو اپنے کمیونیکیشن پیٹرنس کو بہتر کرنا ہے، آپ کو اپنے تھاٹس کو بہتر کرنا ہے. تو تبھی جو ہے آپ جا کے کسی ڈیسیجن پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. اب میرے پاس ایک پیشنٹ ایسی ہیں جن کو میں میڈیسن پرسکرائب کر کے مطلب تھک گئی ہوں، بٹ شی ڈزنٹ ٹیک ہر میڈیسن، شی ڈزنٹ فالو مائی ایڈوائس، اینڈ دین آفٹر 1-2 days I would receive a message and she would say, oh, I have had it, or I have high blood pressure, I have this issue. When she's not properly following my advice, the one thing is that you must follow your doctor advice if you trust your doctor. If you would not follow the advice, you would never will get rid of your issue or disease.
تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فزیشین پہ ٹرسٹ کریں، اور ٹرسٹ کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اس کو فالو کریں. اگر آپ میڈیسن جو ہے وہ فالو نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کچھ سفر کریں گے الٹیمیٹلی. اینڈ اف یو کنفرنٹ یور فزیشین دین ایز اے ریزلٹ آف دیٹ واٹ ہیپنس کہ آپ جب اپنے فزیشین کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ آپ کا نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور اس میں کس فزیشین کا نقصان نہیں ہو رہا تھا، اس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. بیکاز جو ہے میڈیسن جو ہے وہ پراپرلی آپ لے نہیں رہے، اس کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فزیشین کو کنفرنٹ نہیں کریں، اس کی بات کو غور سے سنیں، بار بار ریپیٹ کریں. اچھا میں نے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کا چینل کیوں بنایا تھا؟ آئی واز ریئلی ویری اپسیٹ ود دا ایشو کہ میں اپنے پیشنٹس کے بیڈس پہ جاتی تھی، انہیں کاؤنسل کرتی تھی 30 منٹس، اینڈ الٹیمیٹلی آئی ریئلائزڈ دے آر ناٹ کیپیبل انف کہ اتنے زیادہ نالج کو اتنے ٹائم میں ایبزارب کر سکیں. ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. پھر میں نے اسٹارٹ کیا اپنے پیشنٹس، آئی واز پرٹیکولرلی انسپائرڈ ود اے ڈائلسس پیشنٹ. پھر میں نے اپنے پیشنٹس کے لیے چینل اسٹارٹ کیا کہ آپ اس ویڈیو کو 12 بار دیکھیں، 10 بار دیکھیں، 8 بار دیکھیں، اسے ان پوائنٹس کو کاپی پہ لکھیں اور ان کو فالو کریں. یقین مانیں، ٹرسٹ می کہ یہ جو ڈاکٹر کی ایڈوائس ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو پراپرلی فالو کر سکیں. اور ضروری ہے کہ آپ کا فزیشین بھی کمپیٹنٹ ہو. ایوری فزیشین از اسٹرگلنگ ود دا نالج، اور یہ فزیشنس میں بھی کچھ لوگوں کے پاس کم نالج ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے. یہ جو اوور آل پہنا ہوا ہے نا، یہ اوور آل پہننا آسان ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی پہن لیتے ہیں، لیکن اس کو مینٹین کرنا، اس اوور آل کو، اور اپنی جو پیشنٹ کے ساتھ ٹرسٹ جو ہے آپ کا، اس کو بلڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ اپنے بیہیویئرس پہ نوٹس کریں ان کو، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی ایگو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں جائیں، اپنے جو ہے بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے جائیں، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں کہ جو ڈاکٹر یا فزیشین آپ کو، جو بھی آپ کا فیملی فزیشین آپ کو گائڈ کر رہا ہے، اس نے کہا کیا ہے، اور آپ نے اپنے جو سوال ہے پہلے سے لکھ کے جائیں. اسٹل اگر آپ کے کچھ کوشچنس باقی رہ گئے ہیں یا آپ نے میڈیسن فالو کی ہے پراپر اینڈ یو آر ناٹ فیلنگ ویل، تو نیکسٹ اپائنٹمنٹ کو اپنی کنسرنس شیئر کریں کہ میں ایسا سوچ رہا ہوں، یا میں ایسی سوچوں کہ ایسا ہے، کیا میری بیماری کا حل ہے، میں نے میڈیسن پراپر فالو کی ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اچھا کچھ پیشنٹ جو ہے وہ میڈیسن لے لیتے ہیں، اور سپوز ہر پیشنٹ کو تو اس ایک ٹریٹمنٹ میں آرام نہیں آتا، اینڈ دین دے اسٹارٹ بلیمنگ دا ڈاکٹر. فار انسٹنس اگر ڈاکٹر نے ایڈمیشن کے لیے کہا ہے، کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، اینڈ وہ اپنی طرح سے کہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے پیشنٹ کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں گھر کی میڈیسن دے دیں. لیکن ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اس بات کو کہ آپ کے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہے یا پھر اس کو ہوم میڈیسن پر ڈسچارج کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اپنی ایگو سائڈ پہ رکھیں، اپنا سیلف انٹرسٹ سائڈ پہ رکھیں. ڈاکٹر جو ہے، ہر فزیشین جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے، اس کے بینیفٹ کے لیے جاب پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اچھے طرح سے گائڈ کریں. اگر آپ کو یہ پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ آپ کے فزیشین نے آپ کو پراپرلی چیک نہیں کیا، آپ کو ٹینشن دینے والی بات نہیں، آپ کی پوری بات نہیں سنی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. سم ٹائم ڈاکٹرز آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر کے لیے سم ٹائم ایکسٹرا ہوتی ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا فزیشینس کے پاس. لائک آئی کین فیل دس تھنگ کہ میں اتنا بزی ہونے کے باوجود پیشنٹ کو کیسے گائڈ کرے تھی. مطلب آئی یوز ٹو ٹرائی مائی بیسٹ کہ اگر کوئی پیشنٹ نان سیریس ہے یا ایسا پیشنٹ ہے جو ویٹ کر سکتا ہے، تو اور میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ ہے جو نان کمپلائنٹ میڈیسن ہے، تو میں دوسرے پیشنٹ کے 10 منٹ ایسے پیشنٹ کو ضرور دے دیتی تھی جو نان کمپلائنٹ میڈیسن ہے، جس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بیکاز جو ٹریٹمنٹس ہیں، میڈیسنز ہیں، وہ صرف ڈاکٹر سے لکھوانے کے بعد آپ اس ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ڈاکٹرس اور فزیشین جتنے بھی آپ کے ہیں، اب جس طرح بھی ان سے کنفرنٹ نہیں کریں، بلکہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ فالو کریں.
تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.